الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم لوگوں نے ابھی پہلے جو باب پڑھا تھا یا شروع کیا تھا کہ من حقق توحید دخل الجنة بغیر حساب، جو توحید کو محقق کرے، ثابت کرے، وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا۔ اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں نہیں تھے، اور اسی سے ثابت کیا تھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں ٹھہراتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ توحید کو ثابت رکھتے ہیں۔ اب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبی حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے ہم حدیث کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد پھر حدیث کی جو الفاظ آئے ہیں، کیونکہ توحید کے سلسلے میں حدیث بہت اہم ہے۔ آج کل عام زمانہ ہو گیا ہے کہ لوگ تعویذ گنڈے کا استعمال خوب کرتے ہیں۔ ہلدی لگے نہ پھٹکری، جس کو دیکھو تعویذ سے کام شروع کر دیتا ہے، اور جہالت اتنی ہے کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور خوب پیسے بھی دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کر کیا ہوتا ہے، یعنی ایمان بھی برباد کرتے ہیں، عزت بھی لٹواتے ہیں، پیسے بھی برباد کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال ایک حدیث اچھی ہے، اس سے ہم استفادہ کریں گے۔ حدیث ہے کہ حسین بن عبد الرحمن یہ کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ آپ نے پوچھا، تم میں سے آج رات کسی ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے دیکھا۔ پھر میں نے کہا جی حضرت میں نماز میں نہیں تھا، لیکن مجھ کو بچھو نے کاٹ لیا۔ بچھو نے کاٹ لیا۔ تو پوچھا کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا میں نے تعویذ دم کیا اس پر۔ کہ دم کرنے کے لیے تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ کیا چیز تھی جائز چیز کہ دم کرنے پر تم مجبور ہو گئے؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جس کو شعبی نے روایت کی ہے۔ پوچھا وہ کیا حدیث ہے؟ فرمایا کہ بیان کیا مجھ کو ہم سے بریدہ بن محصیب سے، انہوں نے فرمایا کہ لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، لا رقیۃ الا من عین او حمۃ۔ بھائی منتر نہیں ہے، جھاڑ پھونک نہیں ہے، مگر نظر سے یا ڈنگ سے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، احسن من انتہى الی ما سمع، بڑا اچھا کیا جو تم نے سنا۔ جس نے بھی سنا، جہاں تک سنا تم نے اچھا ہے، لیکن میں تمہیں ایک حدیث دوسری سناتا ہوں۔ حدثنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے سامنے قوم پیش کی گئی، امتیں پیش کی گئی۔ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کو ان کے ساتھ ایک آدمی ہے، ایک نبی کو دیکھا ان کے ساتھ جو ہے ایک آدمی اور دو آدمی ہے۔ کوئی نبی ایسے بھی آئے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک میرے ساتھ بڑی جماعت سامنے نظر آئی، میں نے سمجھا کہ شاید وہ میری امتی ہے۔ مجھ سے کہا کہ یہ موسیٰ ان کی قوم ہے۔ پھر دیکھا میں نے بہت بڑی جماعت ہے، مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں سے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب عذاب کے داخل ہو جائیں گے۔ پھر اٹھے، آپ اپنے گھر بھی چلے گئے۔ لوگ غور و فکر کرنے لگے اس مسئلے میں کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے بھائی؟ کسی نے کہا کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے۔ کسی نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا۔
ایسے تذکرہ چلنے لگا صحابہ کرام میں کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو 70,000 کی تعداد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ اس سے بات ہے، ہم لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ دیکھیے تو بظاہر کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ وہ لوگ جو جادو ٹونا نہیں کرتے، دم نہیں کرتے، رقیہ نہیں کرتے، وہ لوگ جو دغواتے نہیں ہیں، داغ کر علاج کرنا ہے، اس سے کچھ اور بھی کہتے ہیں، شاٹ لگانا اور دوسری چیزیں، اور نہ وہ بدفعلی کرتے ہیں اور رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہو کے کہنے یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان میں سے بنا دے۔ آپ نے فرمایا تم انہیں میں سے ہو۔ واہ واہ واہ، سبقت لے گئے حضرت عکاشہ۔ پھر کھڑا ہوا دوسرا آدمی کہے یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے مجھے ان میں فرما دے۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ نے سبقت کر گئے تمہارے اوپر، یعنی آپ کی دعا ان کے لیے ہے اور دروازہ بند، فضیلت پہلے کو حاصل ہو جاتے ہو گئی۔ بہرحال یہ حدیث پاک ہے جس میں جنت میں جانے والوں کا ذکر ہے کہ بلا حساب کتاب کے جنت میں 70,000 لوگ چلے جائیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ جادو ٹونا نہیں کرتے ہیں، جو لوگ داغ کر علاج نہیں کرتے ہیں، جو لوگ بدفعلی نہیں لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سارے اوصاف وہ ہیں جن کو انسان آسانی سے کر سکتا ہے۔ روایت بخاری کی بھی ہے اور مسلم بھی ہے، ترمذی بھی ہے، نسائی بھی ہے۔ اب یہ حدیث تو ہم نے پڑھ لی، اس پر ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جو شرح کی ہے، راویوں کے نام بھی بتاتے ہیں اور بہت کچھ بولتے ہیں۔ ہم ان میں سے جو اہم چیز ہے اس کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ جیسے جب ان سے پوچھا کہ میں نماز میں تھا اور مجھ کے ڈنک مار دیا بچھو نے، اور تو میں نے کیا، تم نے علاج کیا کیا؟ چلے صاحب وہ میں نے کیا کہتے ہیں اسے دم کروایا، ایسے آدمی کو بلایا جو میرے اوپر دم کرے۔ بھائی کیوں کیا تم نے؟ پھر حدیث سنائی صحابی کے واسطے سے، حضرت بردہ رضی اللہ عنہ والی، اس میں ہے کہ لا رقیۃ الا من عین او حما۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ رقیہ جو ہوتا ہے یا تو نظر بد سے ہے یا ڈنک مارنے سے ہے۔ یہ حدیث کے ٹکڑے الفاظ ہیں۔ آنکھ، نظر بین، نظر بد جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں، ہمارے ایک چیز اور بھی کہتے ہیں، آنکھ لگ جانا ہے، نظر لگ گئی، اس کو نظر لگ گئی، ہاں کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ اور حما جو ہے وہ بچھو کے ڈنک کو کہتے ہیں۔ اور یہ نظر ہو یا ڈنک ہو، اس پر اس کا علاج رقیہ سے بہتر کوئی نہیں ہے، منتر سے بہتر کوئی نہیں ہے، دم سے کوئی بڑھیا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دم کیا ہے اور دم کروایا ہے، خود بھی دم کیا ہے اور دم کروایا ہے۔ یہ تو بات آئی رقیہ والی۔
اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے کام سامنے امت پیش کی گئی، قوم پیش کی گئی۔ کب کا واقعہ ہے یہ؟ شاید اسراء کی رات کا واقعہ ہو، اسراء والا واقعہ ہو۔ اس میں انبیاء کرام پیش کیے گئے، مختلف حالات ہیں۔ کچھ نبی ایسے ہیں جن کے ساتھ پوری جماعت ہے، کچھ نبی ایسے ہیں جن کا ایک یا دو آدمی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ پوری ٹیم ہے، پوری جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت وہ سامنے پیش کی گئی۔ آپ اوہلے وہلے میں یہی سمجھے کہ شاید میری جماعت ہے، لیکن بتلا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ہے۔ پھر آپ نے دیکھا بہت بڑی جماعت آپ کو نظر آئی، سواد عظیم، اور آپ سے کہا گیا کہ یہ ہے آپ کی امت، اور یہ 70,000 ان کے ساتھ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ کیوں؟ تحقیق کو محقق کرنے کی وجہ سے، تحقیق کو ثابت کرنے کی وجہ سے، توحید کے اصل ماننے والے کی وجہ سے، جہاں کوئی منافی چیز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ان لوگوں میں سے آپ کی امت میں 70,000 داخل ہوں گے۔ اسی سے سمجھ میں آیا کہ 70,000 کی تعداد بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ جب یہ بات آئی تو صحابہ میں خلجان پیدا ہوا، بھئی 70,000 کون لوگ ہوں گے؟ 70,000 کون لوگ ہوں گے؟ اگر میں کہوں کہ آپ میں سے 2 آدمی تو بھائی سب سے اول ہیں، تذبذب ہوگا کہ 2 کون ہیں ہمارے درمیان میں؟ ایک شک ہوگا، ایک تو ہوگی، ایک کھوج ہوگی۔ تو ایسے صاحب کھوج ہو گئی، بحث ہونے لگی، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام تو اس خیر کی تلاش میں بہت پیش رہتے تھے، اس وجہ سے جو ہے ان میں بات چلنے لگی۔ تو اس طریقے سے پھر آپ نے بتلایا کہ ہاں جو لوگ اس طرح کے اوصاف کے ساتھ متصف ہوں گے وہ لوگ ہیں ان 70,000 میں، وہ لوگ ان 70,000 میں۔ کیسے؟ کہ جو لوگ نہ تو رقیہ کرتے ہیں، نہ داغتے ہیں، اور نہ بدفعلی لیتے ہیں، اور رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب سنیے، لا یسترقون یا لا یرقون، دونوں الفاظ ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یسترقون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رقیہ کے بارے میں، آپ نے بولا جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو پہنچا دینا چاہیے۔ فرمایا کہ رقیہ میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ شرک نہ ہو۔ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر دم کیا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا کہ 70 بیان کرنا، 70,000، یہ توکل کی تمامیت اور مکمل ہونے کو بیان فرماتا ہے۔ تو لوگ اس میں ہے یہی چیز کہ غیروں سے نہیں پوچھیں گے لوگ رقیہ کے بارے میں، سوال نہیں کریں گے کہ آپ سب منتر کر دو، دم پڑھ دو ہمارے اوپر۔ تو یہ ہے
پہلا پوائنٹ میرے خیال سب لوگ اسی پہ اکتفا کریں کہ جو لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے ان میں ایک وصف یہ ہے کہ ولا یسترقون، کہ وہ لوگ رقیہ نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ ایسا رقیہ، ایسا منتر جو شرک پر مشتمل نہ ہو، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا ٹکڑا تھا ولا یکویہم، ولا یکویہم، کیون ولا یکتوون۔ تو اس سلسلے میں حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لا یسترقون ولا یکویہم، یہ جو ہے علامہ ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے مجموع الفتاوی اس میں بھی ہے، اور قاعدۃ التوسل اس میں ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال پہلا پوائنٹ ہوا ہمارا کہ وہ رقیہ نہیں کرتے ہیں، ایسا رقیہ جیسے آج کل رواج ہے، پتہ ستہ کچھ نہیں ہے، جس میں منتر ہے، جس میں شرکیہ کلمات ہیں، جس میں خلاف توحید اور خلاف اصول بہت ساری باتیں ہیں۔ ان سے جو لوگ بچتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین جنت میں 70,000 کی تعداد میں لے جائے گا اور داخل کرے گا، بلا حساب کے عذاب کے 70,000 افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہے ولا یکتوون کا، ہم لوگ اس پر بات آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔